السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ رب سے دعا ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، ہمیشہ کی طرح ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور اس رب سے دعا ہے وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین. اور ساتھ میں رب سے دعا ہے جو میری سسٹر یہاں پہ آج اٹینڈ کریں گی یا بعد میں اٹینڈ کریں گی، تو انشاءاللہ رب سے دعا ہے کہ اس اٹینڈ کرنے کو اور یہاں جو لکھا جائے گا، ڈن کے لیے ڈی لکھا جائے گا، اوکے کے لیے کے، تو اس کو میرا رب آپ لوگ سب لوگوں کے لیے بخشش کا سامان بنائے، آمین. اپروو ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اگلی آیت لیں گے، سورہ الانشقاق، جو ہے اگلی 5 آیات ہم حفظ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ تو اپروو ہو گیا ہے، تو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے 5 آیات پڑھنی ہے تو وقت ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین. اچھا، طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہے کہ 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے انشاءاللہ ہم اسے یاد کریں گے اور پڑھیں گے، اور اسی طرح حفظ کروا رہی ہوں جیسے ہمیں حفظ کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ہے جناب ہماری سورہ، اور اس کی آج اگلی 5 آیات حفظ کریں گے، اور میں نے انہیں ڈارک کر لیا آپ کے آسانی کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں ابھی میں نے ایک ہی آیت کی ہے جو لاسٹ والی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے، باقی میں نے نہیں کی، اور یہ میں نے کیوں نہیں کی یہ مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ میں بیٹھی تھی اسے ڈارک کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو. ابھی ڈارک کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 14 ہے ہماری، اور یہ 13 ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی آسانی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنا آسان ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں ڈھونڈے نہیں، حالانکہ میں نے اپنا یہ رکھا ہوتا ہے اس پہ پوائنٹر وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ہماری آیات ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. اچھا، میں ترجمہ کرتی ہوں، مطلب، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا ہوا ہے کہ اس کا ہم جب پڑھتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تفسیر ضرور اس کی دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق اللہ العظیم. ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں. شروع سے آیت پڑھ لی تو شروع سے ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے. میں ذرا اس کا آواز چیک کرتی ہوں، سوری، پھر ترجمہ پڑھتی ہوں. ٹھیک. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. میرا رب ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور میں جنت والوں میں سے بنائے، آمین. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. تو یہ ترجمہ ہے اس کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں جنت کی آیات آئیں، سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جنت کا سوال کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. اور جہاں عذاب اور جہنم کی جہاں پہ آیات ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور اس سے بچنے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم نے یہ ایک دفعہ تو پڑھ لیا ہے. اب ہم آیت نمبر 11 جو ہے 11 جو ہے اس کو ہم 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ زبانی اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسوف ٹھیک ہے، واولین ہے اور فا پہ جانا ضروری سے میں نے اس لیے ریپیٹ کیا کہ فا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. فا جو فتح کے ساتھ ہے ہم نے باقاعدہ مخرج ٹچ کرنا ہے ہر. ٹھیک ہے. فسوف یدعو ثبورا، فسوف یدعو ثبورا. ٹھیک ہے. فا بھی باریک ہے، سین یہ سب باریک ہیں. ٹھیک ہے، سارے لیٹرز. اور یہاں دال کا قلقلہ کریں گے سافٹ والا، یدعو. واو مدہ ادا کریں گے. ثبورا سا پہ دمہ ہے، اس کو پہلے مخرج پکڑیں گے سا کا، پھر ہم نے اسے دمہ دینا ہے، پھر ان رول کر کے ہم نے با پہ جانا ہے، اور پھر ہم لپس کو ہم رول کریں گے. واو مدہ ہے. ثبورا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اور را مخفم پڑھی جائے گی. فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا. اب 3 دفعہ ہم زبانی پڑھیں گے اسے.
فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا. अब 3 दफ़ा हम देख के पढ़ेंगे. فسوف فسوف يدعو ثبورا. आइन बहुत वाज़े होना चाहिए. فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا. अब आते हैं आयत नंबर 1 से लेंगे. ठीक है, अगली आयत पे जाने से पहले हमने इसे पढ़ना है और ये 10 टाइम्स फिर हमारा हो जाएगा आयत नंबर 11. ठीक है, पढ़ते हैं. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت حقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. अच्छा, यहाँ सॉरी मेरी सांस टूट गई है. ठीक है, इसको आखिर में जब करेंगे ना तो मद आरिल सुकून बनाएंगे. दोबारा सांस लेते हैं. ठीक है, दोबारा इसे पढ़ते हैं और हा सुकून बिल्कुल वाज़े होना चाहिए रखावा के साथ और हम्स के साथ. ठीक है. या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह की. ठीक है, आखिर में जो हा है ना ये रखावा और हम्स वाज़े होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम हिफ्स कर रहे हैं तो बिल्कुल सही हिफ्स करना है हमने. ठीक है. فأما من أوتي كتابه بيمينه. ठीक है, हाँ बहुत क्लियर होना चाहिए हम्स के साथ रखावा के साथ. فسوف 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 يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. अब अगली आयत. ويصلى سعيرا. स्वाद मोटा है. ठीक है, या बारीक है और इसका रखावा हम सीटी यानी सफ़ीर इसको हम वाज़े करेंगे. ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا. पहले हम 3 दफ़ा देख के पढ़ रहे हैं. ठीक है. ويصلى سعيرا. ला मोटा नहीं करेंगे स्वाद के साथ, ना या मोटा होगा. ठीक है. ويصلى سعيرا. अच्छा, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? मद अवद बना रहे हैं. ठीक है, और ये जो रन है यहाँ भी रन है, ये अलिफ मद्दा में बदलेगा और रॉ मद असली जितना 2 काउंट हमने इसे स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ. ठीक है. अब 3 दफ़ा ज़बानी फिर 3 दफ़ा देखें. ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا
وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. اب 3 دفعہ دیکھ کے وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. یہ ہم نے 10 سے میرے خیال ہے زیادہ ٹائم ہی پڑھ لیا، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگلی آیت پہ آتے ہیں، اس کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پھر 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے، پھر ہم اگلی آیت پہ آیت نمبر 1 پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ پڑھے، پریکٹس کریں. آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے، تجوید بھی اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کی نمازیں بھی اچھی ہو رہی ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سے بہت اچھے طریقے سے نمازوں میں پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنه كان في أهله مسرورا. یہ رو جو ہے یہ بھی مخفم ہوگی، یہاں غنہ مشدد ہے، اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے، اور مد صلہ صغرا بن رہی ہے، 2 کاؤنٹ کی اسٹریچنگ ہم کریں گے. یہاں مد ہمارے پاس منفصل جائز بن رہی ہے، تو 5 کاؤنٹ سے ہم نے اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ را مخفم ہے، رو، اور یہ والے بھی مخفم ہے. پڑھیں گے إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. 3 دفعہ زبانی. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب 3 دفعہ دیکھ کے إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. آپ لوگ بتائیں کتنی دفعہ ہو گیا؟ 6 ٹائمز ہو گیا؟ ٹھیک ہے، 3 دفعہ اور پڑھتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. لاسٹ ٹائم. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب آیت نمبر 1 پہ واپس جائیں گے، اور پھر آیت نمبر ہم 14 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے یہاں جاتے ہیں اور اسے یہاں تک پڑھتے ہیں، آیت نمبر 13 تک. ٹھیک ہے. إِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه. نیہ اسے مد نہیں بنانا، جسٹ نیہ، ٹھیک ہے. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. ہمز اور خوا واضح ہونا چاہیے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب اگلی آیت ہے ہماری 14، ٹھیک ہے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. ٹھیک ہے، را مخفم ہوگی، اس کی تقریر واضح کریں گے. واو مدہ، کیونکہ واو سکون سے پہلے واو مدہ آ رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں جو نون ہر غنہ مشدد ہے، اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے. مد صلہ صغرا بن رہی ہے. وا تھک لیٹر، او وا وا وا. نون باریک ہے، یاد رکھیے. اگین اکمل گریڈ کا غنہ ہوگا. یہاں نون نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ کمپلیٹلی لام میں مرج ہو گیا، تو کمپلیٹ مرجنگ ود آؤٹ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ادغام تام بلا غنہ، بغیر غنے کے لام مشدد نظر آ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے. دونوں کی خوبیاں جو ہیں آپ دیکھ لیں. اس میں جب مرج کریں گے، اس میں نون میں ہمارے پاس کیا ہے؟ نون میں ہمارے پاس جہر ہے، لام میں بھی جہر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور پھر ان دونوں میں ہمارے پاس کیا ہے؟ توسط ہے، استفال، انفتاح اور اذلاق ہے، ٹھیک ہے. لام میں انحراف ہے اور نون میں ہمارے پاس غنہ ہے. اچھا، نون کی جو اگر پہلے تین وہ خوبیاں ملتی ہیں، اچھا چلیے یہ تو بعد میں بتاؤں گی، ڈیٹیل ابھی نہیں میں بتا رہی. بس نون لام میں مرج ہو گیا غنہ سمیت، غنہ سنائی نہیں دے گا، لام مشدد ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہاں جب نون سکون کے بعد یا ہے تو یہاں انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ ہو رہا ہے، ادغام تام، ٹھیک ہے، ادغام ناقص. یعنی انکمپلیٹ مرجنگ کو کہتے ہیں ادغام ناقص، ٹھیک ہے. ادغام ناقص بالغنہ، غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے. انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی مقدار اور نون مشدد کی مقدار سیم ہے، ٹھیک ہے. ادغام ناقص چاہے واو کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو، ہر غنہ مشدد نون ہو چاہے میم ہو، تو ان کی مقدار سیم ہے. 2، 2.5، 3 تک آواز جاتی ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی. میں بہت دنوں سے بتانا چاہتی، میں بھول جاتی تھی، آج مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے. دوبارہ اسے پڑھتے ہیں. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. ٹھیک ہے، یحور 4 کاؤنٹس، یعنی مد عارض للسکون ہم نے بنانا ہے کیونکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. ٹھیک ہے، تقریر واضح ہونی چاہیے، اس سے میں اس پہ زیادہ اس آیت پہ وہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، دوبارہ پڑھتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. ٹھیک. اچھا، اب 3 دفعہ زبانی.
اور سلو پڑھیے گا تاکہ سارے رولز، اس چھوٹی سی آیت میں رول بہت ہیں تو آپ بہت اچھے سے ادائیگی ہو اس کی، ٹھیک ہے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. اب 3 دفعہ دیکھ کے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے لام کے مخرج سے دور ہیں آپ، سوری را کے مخرج سے دور ہیں آپ، ٹھیک ہے. ہوگا تو اس کا مطلب بہت ساری را آپ ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مخرج پہ جا کے تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے. انحراف بھی ہے را میں اور اس میں کیا ہے، تقریر بھی ہے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. ٹھیک. اچھا یہ ہمارا اب ہو گیا. اب ہم اگلی آیت پہ جاتے ہیں، اس کو پڑھیں گے اور پھر لاسٹ میں سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بلا. اچھا جیم ہے، وقف جائز ہے. یہاں جب آپ اسٹریچ کریں گے تو جسٹ 2 کاؤنٹس کریں گے. اب بلا پہ اگر آپ نے رکنا ہے، بلا، ٹھیک ہے. اگر آپ اسے کنٹینیو کریں گے تو پھر مد منفصل جائز بنے گی. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ بلا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم 2 کاؤنٹس کے لیے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا بلا ان ربه كان به بصيرا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس غنہ مشدد اگین، ابھی ہماری کافی پریکٹس ہو گئی ہے تو ہم یہ ادا کریں گے. را مخفم ہوگی اور مد صلہ صغرا یہاں بن رہی ہے، ٹھیک ہے. کانا، کانا نہیں پڑھیں گے، کانا، ٹھیک ہے، باریک پڑھیں گے اسے. اور یہاں مد صلہ صغرا اگین 2 کاؤنٹ کی اسٹریچنگ ہے اس میں، ٹھیک ہے. باسی، باسی، سی، سی، ٹھیک ہے. بصیرا. تو صاد جو ہے یہ ہم کسرہ کے ساتھ بھی موٹی پڑھیں گے، موٹائی میں کمی ہوگی لیکن موٹا پڑا جائے گا. اتنی کمی نہیں ہوگی کہ اس کو سین بنا دیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہاں مد عوض ہم نے بنانی ہے، اور را مخفم پڑھی جائے گی، الف مدہ میں بدل جائے گی، یہ ہماری تنوین. بلا ان ربه كان به بصيرا. بلا ان ربه كان به بصيرا. اچھا آپ ایسے کریں کہ آپ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ صاد کو ہم مطلب اس کی موٹائی کم، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کسرہ کے ساتھ بھی جو ہمارے خوا ہے، قاف ہے اور غین ہے، یہ اس کی موٹائی میں کمی آ جاتی ہے اس کی. اگر کیونکہ میں جس اینگل سے کہہ رہی ہوں آپ اس کو غلط اینگل میں لے لیں گے، تو اس کو سی پڑھنا ہے، بس سی پریکٹس کیجیے گا. اگر میں کہوں گی تو آپ لوگ اسے کہیں سین نہ بنا دیں، تو سی، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اسی طرح پریکٹس کیجیے گا. بلا ان ربه كان به بصيرا. تو 3 دفعہ دیکھ کے ہو گیا، اب 3 دفعہ زبانی پڑھیں گے. بلا ان ربه كان به بصيرا. بلا ان ربه كان به بصيرا. بلا بلا ان ربه كان به بصيرا. اب ہم دیکھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر پہلی آیت پہ جاتے ہیں. بلا، سوری میری آواز پتہ نہیں کیوں آخر میں. بلا ان ربه كان به بصيرا. بلا ان ربه كان به بصيرا. لاسٹ ٹائم پڑھتے پھر آیت نمبر 1 پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں آواز بھی میری خراب ہو گئی تھی. بلا
ان ربہ کان بہ بصیرا. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اسے کمپلیٹ کرتے ہیں. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ را میں بھی تقریر یہاں بھی واضح ہوگی کیونکہ اور زیادہ ہوگی ٹھیک ہے. اور ضاد موٹا ہے، ٹھیک ہے، ضاد اسے ایسے پریکٹس کیجیے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب یہ آیت لمبی آیت ہے، سانس آپ لمبی کھینچیں، ٹھیک ہے، اسے پریکٹس کریں، ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب ایک سانس سے پڑھ رہے ہیں. پوری سورہ ایک سانس ہم نے پڑھنی انشاءاللہ. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اسے پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. انسانی مشین بھی کیا چیز ہے، ایک دم سے آواز. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دوبارہ پڑھتے ہیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. ریح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رے کی آواز نہیں آنی چاہیے، مجہول نہیں پڑھیں گے، ریح. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. ثُبُورًا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. بلا اچھا بلا کہہ کے سانس آواز توڑنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. صدق اللہ العظیم. میرا رب قبول فرمائے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، تمام ماڈریٹرز کے لیے، تمام ایڈمنس کے لیے، اسے اور اس گروپ کے لیے، پیوچز بلاگرز میں جتنے ممبرز ہیں، سن رہے ہیں، سنیں گے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ گروپ ہمیشہ پھلے پھولے، کہ یہاں سے ہمیں الحمدللہ لوگوں کو رب سے جوڑنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، اور یہ گروپ جو ہے بہت زیادہ ترقی کرے. جہاں پہ رب کا کلام پڑھایا جاتا ہے، آپ لوگ بھی دعا کیا کریں کہ یہ گروپ جو ہے بہت زیادہ ترقی کرے، کہ یہاں پہ حلال روزی کمانے کے بہت سارے ماشاءاللہ لوگوں کو مواقع مل رہے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے ماشاءاللہ لوگ ہنر بھی سیکھ رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، قرآن بھی سیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دل سے دعا نکلتی ہے. یہ میرا گروپ ہے، اور شروع میں نے یہیں سے کیا تھا، اور یہ گھر ہے میرا. میں اس میں ایسے آتی ہوں جیسے انسان اپنے گھر میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. دل سے دعا ہے یہ میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمارے سینوں پر اس طرح اتارے، دل پہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے بہترین کام لے میرا رب، اور ہمارا سینہ کھولے اس کے لیے، ہمارے دلوں کو نرم کرے قرآن کے لیے، اور ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، اور
قرآن ہمارے لیے حفظ کرنا بہت زیادہ آسان کر دے میرا رب. ہر بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, 75 ایئرس کی ایک خاتون میں نے بھی دیکھی, 80 ایئرس کی, اور مکہ مدینہ میں تو وہاں کتنی ایجز کے کتنے طریقوں سے انہوں نے الحمدللہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور کر رہی ہیں. تو قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ انسان کو دماغی طور پر اور جسمانی طور پر, روحانی طور پر جوان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, حافظہ اچھا ہو جاتا ہے. باقی دنیاوی چیزیں اگر انسان بھول جائے لیکن قرآن کبھی نہیں بھولتا, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نیچرل فینومینا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ واپس اپنی اس کی طرف جاتا ہے جیسے بچپنے میں ہوتا ہے. لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سینوں میں, دل میں محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمارے لیے آسان کرے اور سب کو اللہ صحت دے, شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. سب کو جہاں جتنے لوگ بیمار ہیں اور جو صحت مند ہیں اللہ انہیں بیماریوں سے بچا کے رکھے, کووڈ کا خاتمہ کرے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی جو کے دروازے ہیں وہ کھول دے. طیب پاکیزہ حلال روزی کے, خیر و برکتوں والے روزی کے دروازے اللہ سب کے لیے کھول دے. آمین. سب کے لیے اس میں خیر و برکتیں ڈالے, صحتوں میں صحت خیر و برکتیں ڈالے, عمر میں خیر و برکتیں ڈالے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے, ہماری جو زندگی رہ گئی ہے اور جو جوان ان کی جوانیاں ضائع ہونے سے بچائے. ہمیں اللہ تعالیٰ حدیث پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور 5 حقوق ہم سے پورے کروائے. تمام بچوں کی اللہ تعالیٰ شادیاں کر دیں خیر عافیت والی جگہ پر, ایمان والے لوگوں میں, نیک رشتہ داروں میں. آمین. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ سب کو اولاد نصیب فرمائے, جن کو بیٹیوں کی بیٹوں کی خواہش ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ میری ساری دعائیں قبول فرمائے, اور ہمارے سب کے نصیب میں اللہ حسن خاتمہ لکھ دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.